اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، ایک نہایت ہی جدید اور اہم سیریز کے ساتھ آپ کی خدمت میں مسلسل حاضر ہو رہے ہیں ولی عصر کے پلیٹ فارم سے۔ ہم نے ایک دعویٰ کیا تھا اور ایک ٹائٹل جو آپ اس تھمبنیل پہ بھی دیکھ رہے ہیں وہ کیا ہے کہ اہل سنت قاتلین امام حسین۔ میری مراد اس سے یہ نہیں ہے کہ عام اہل سنت، چونکہ ہم نے کمنٹ سیکشن میں دیکھا کہ بعض ہمارے علماء جو برادران اہل سنت ہیں وہ اس حوالے سے ناراضگی کا اظہار کر رہے تھے کہ ہم تو امام حسین سے محبت کرتے ہیں، ہم تو ان ایسے ناسبیوں پہ لعنت کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ میں پہلے ان کی خدمت میں عرض یہ کرنا چاہوں گا، دیکھیں آپ بالآخر ایک سنی ہیں، آپ سنی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ میں یہ جو چیزیں بیان کر رہا ہوں یہ آپ کی شخصی رائے پیش نہیں کر رہا، میں آپ کے مذہب کی رائے پیش کر رہا ہوں۔ مفتی طارق مسعود نے جو گفتگو کی یا ان کے دیگر علماء نے یا جو میں دکھا رہا ہوں، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ آپ کے مذہب کی عکاسی کرتی ہیں۔ آپ کا مذہب کیا ہے؟ پہلے اپنے مذہب کو سمجھیں۔ آپ مکتب خلفاء سے تعلق رکھتے ہیں، آپ رسول اللہ کے بعد حضرت ابو بکر کو اپنا خلیفہ مانتے ہیں، ان کے بعد حضرت عمر کو، پھر حضرت عثمان کو، حضرت علی کو، ان کو آپ اپنا خلیفہ مانتے ہیں۔ شیعوں سے آپ کا اختلاف اسی موضوع پر ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ شیعہ رسول اللہ کے بعد امیر المؤمنین کو خلیفہ بلا فصل مانتے ہیں، ان کو معصوم مانتے ہیں، ان کی اطاعت کو واجب سمجھتے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کو منصوص من اللہ مانتے ہیں۔ یہ شیعوں کے ساتھ آپ کا یہاں پر آ کر اختلاف ہو جاتا ہے۔ آپ کہتے ہیں نہیں، حضرت ابو بکر ہیں اور خلافت کا جو منصب ہے وہ نہ خدا نے دیا نہ رسول نے دیا، بلکہ یہ لوگوں کے صحابہ کے سپرد کر دیا۔ انہوں نے طریقہ کار مختلف ایجاد کیے۔ ایک طریقہ کار کیا تھا کہ اجماع کر لیا جائے، اہل حل و عقد کا فیصلہ ہو جائے، صحابہ جو ہیں وہ بیعت کر لیں، یا وہ استخلاف ہو کہ پہلے والا بعد والے کو بنایا جائے، جیسے حضرت ابو بکر نے حضرت عمر کو بنایا۔ تو یہ پورا ایک آپ کہیں کہ سٹرکچر جو آپ کے ہاں تیار کیا گیا خلافت کا وہ یہ تھا۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ جو ایک بلڈنگ تعمیر کی گئی ہے خلافت کی، اس بلڈنگ میں ایک فلور جو ہے وہ یزید کا بھی ہے، یعنی یہ خلفاء کی ایک اپارٹمنٹس ہیں۔ پہلے حضرت ابو بکر کا اپارٹمنٹ آتا ہے، پھر حضرت عمر کا، پھر حضرت عثمان کا، پھر حضرت علی کا، پھر اپارٹمنٹ جو ہیں وہ آگے کس کو الاٹ کیے جاتے ہیں؟ خلافت کے اپارٹمنٹ، وہ یزید کو بھی الاٹ کیا گیا ہے۔ آپ پوچھیں بھائی کیوں الاٹ کیا گیا ہے؟ یہ تو فقط خلفاء کی بلڈنگ ہے، اس میں فقط خلفاء کے اپارٹمنٹس ہیں، تو کہا جائے گا کیونکہ جس طرح حضرت ابوبکر، عمر، عثمان اس بلڈنگ میں رہنے کے اہل ہیں اور یہ خلافت کے جو اپارٹمنٹس ہیں جیسے ان کو الاٹ ہوئے، ایسے یزید کو الاٹ ہوں گے۔ کیوں؟ چونکہ ہم مذہب اہل سنت جو ہے اس کی بنیاد ہی انہی چیزوں پہ ہے۔ اب اگر آپ کہیں میں یزید کو خلیفہ نہیں مانتا، میں یزید پہ لعنت بھیجتا ہوں، فاسق، فاجر، شرابی، میں سیدنا امام حسین علیہ السلام، سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کو مانتا ہوں، میرے نزدیک وہی امام ہے، تو آپ اپنے اس دعوے کو ثابت نہیں کر سکتے۔ کہاں پر؟ مذہب اہل سنت میں رہ کے۔ کیوں؟ چونکہ مذہب اہل سنت آپ کو اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ امام حسین علیہ السلام کو اپنا امام اور آپ اپنے آپ کو امام کا مطیع قرار دیں، اور آپ کہتے ہیں میں کربلا میں ہوتا میں اپنی جان قربان کر دیتا امام حسین پر، میں یزید کے لشکر کے خلاف تلوار کشی کرتا۔ نہیں، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ چونکہ آپ کا مذہب جس کی باؤنڈری میں آپ قید ہیں وہ آپ کو اجازت نہیں دیتا۔ تو یہ ایک شروع میں وضاحت تھی جو میں دینا ضروری سمجھتا تھا تاکہ میرے برادران اہل سنت ناراض نہ ہوں، بلکہ یہاں پر سوچنے کا مقام ہے۔ برادران اہل سنت، یہ جو میں ویڈیوز بنا رہا ہوں یہ خصوصی طور پہ آپ کے لیے ہیں، چونکہ آپ ان حقائق سے دور ہیں، آپ کو دور رکھا گیا ہے۔ کہا گیا جی یزید فاسق و فاجر تھا، یزید کائے کا خلیفہ ہو گیا؟ بھائی یزید کو تو لعنتی تھا، یزید فلاں تھا فلاں تھا۔ ایک جو اکثریت طبقہ ہے اہل تسنن کا وہ یزید کو لعنتی سمجھتا ہے، یزید کو قاتل امام حسین ہونے کی وجہ سے اس کی مذمت کرتا ہے۔ نہیں، آپ کو حق نہیں پہنچتا آپ مذمت کریں، آپ کا مذہب آپ کو اجازت نہیں دیتا۔ یہ چیز آپ کو میں سمجھا رہا ہوں، اور گزشتہ اگر آپ نے ہماری اقساط کو ملاحظہ کیا ہو، نہایت ہی مدلل انداز سے صحابہ سے میں نے شروع کیا، پھر آپ کے جو خلافت کے پروٹوکولز ہیں ان کو آپ کی کتابوں سے رکھا، اور آج جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں آج کی اس تیسری قسط میں وہ یہ کہ آپ کے اپنے علماء نے اس بات کا اقرار کیا کہ یزید کی خلافت مشروع تھی، یزید کی خلافت جائز تھی، یزید کی خلافت جو ہے وہ اہل تسنن کے ہاں قابل قبول ہے، اور اہل تسنن کا اجماع ہے یزید کی خلافت پر۔ پہلی دو قسطوں کا حتماً ملاحظہ کریں، آج کی قسط جو ہے وہ آپ کے لیے مزید واضح اور روشن کر دے گی مطلب کو۔ سب سے پہلے چلتے ہیں، یہ ملاحظہ فرمائیں، کتاب ہے اپنی اسکرین پہ ملاحظہ فرمائیں، الدولۃ الامویہ۔ یہ الدولۃ الامویہ کس کی؟ الدکتور علی محمد السلابی۔ یہ معاصرین میں سے ان کی کتابیں اردو میں ترجمہ بھی کی جاتی ہیں، اور جناب یعنی مختلف ویب سائٹ پہ موجود ہیں۔ حضرت عثمان پہ ان کی کتاب ہم اس سے کافی بار آپ کو مطالب دکھا چکے ہیں۔ اس کے صفحہ نمبر 454 پہ کیا کہتے ہیں؟ وقد اجمعت الغالبیۃ الامہ علی بیعت یزید۔ اجماع کر لیا کس نے؟ الامہ، امت نے، علی بیعت یزید، غالب یعنی اکثر امت نے، اس امت نے اجماع کر لیا، اتفاق کر لیا
کس کی بیعت پر؟ علی بیعت یزید او بمعنی آخر جددت لہ البیع بعد وفات ابی، کہ تجدید کی امت نے، یعنی کیا ہوا، یزید کی جو ہے وہ بیعت کی تجدید کی گئی اس کے باپ کی وفات کے بعد. ولم یبایع الا الحسین بن علی و عبداللہ بن زبیر، لیکن کس نے بیعت نہیں کی؟ امام حسین علیہ السلام نے بیعت نہیں کی اور عبداللہ ابن زبیر نے بیعت نہیں کی. لیکن نکتہ کیا ہے؟ وقد اجمعت الامہ علی بیعت یزید، یزید کی بیعت پر اجماع ہو گیا، اتفاق ہو گیا. اور مفتی طارق مسعود کا وہ جملہ آپ کے ذہن میں ہے، بخاری مسلم کی روایات کیا کہتی ہیں کہ اگر کسی کی خلافت پر اجماع ہو جائے، امت جمع ہو جائے، وَهِيَ جَمِيعٌ، وہ الفاظ فَاقْتُلُوا مِنْهُمُ الْآخَرَ، جو ان دو میں سے دوسرا آ جائے اور کہ میری بیعت کرو، اس کو قتل کر دو. یا پھر ایک اور جگہ پہ ہے فَاقْتُلُوا كَائِنًا مَنْ كَانَ، اس کو قتل کر دو چاہے وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو، چاہے وہ حسین ابن علی ہی کیوں نہ ہو. چونکہ رسول اللہ نے فرمایا امت جمع ہو چکی ہے جس کے اوپر وہی آپ کا خلیفہ ہے، چاہے وہ حبشی ہو، چاہے وہ غلام ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو. یہ رسول اللہ کے روایات کی طرف سے بھی روایات آپ کی کتابوں میں پائی جاتی ہیں، بخاری مسلم مین سٹریم کی کتابیں. یہ میں کوئی بھی ضعیف روایت سے استدلال نہیں کر رہا، وہ کتابیں کہ جو متفق علیہ ہیں، جن پر آپ لوگوں کا اجماع ہے، جن کی صحت پر اجماع ہے، جو آپ کے دین کی بنیاد ہیں. آپ کے دین کی بنیاد جن روایات پر ہے، میں انہی روایات سے استدلال کر رہا ہوں، اس لیے یہاں پر راہ فرار ممکن نہیں ہے. آگے دیکھیں، اما بقیت الصحابہ، وہ کہتے ہیں جہاں تک باقی صحابہ کا تعلق ہے، امام حسین اور عبداللہ ابن زبیر نے بیعت نہیں کی. فقد بایعوا یزید جمعا، کیا کیا؟ صفحہ نشون بدین کہ صحابہ جو باقی صحابہ تھے انہوں نے کیا کیا؟ فقد بایعوا، یزید کی بیعت کر لی، جمعا، تمام کے تمام اجتماع کر لیا. کس چیز کو جمع کر لیا؟ للکلمۃ وحفظا لوحدۃ الامہ وخوف الفتنہ، فتنہ نہ ہو جائے، امت جو ہے وہ جڑی رہے، قتل و غارت نہ ہو. تو سب نے کیا کیا؟ یزید کی بیعت پر اتفاق کر لیا، صحابہ نے سب نے اتفاق کر لیا. دیکھیں یہ مظلومیت اہل بیت ہے. امیر المؤمنین کی جب بیعت کی جاتی ہے تو یہ لوگ نکلتے ہیں اجتہاد کے بہانے، یہ لوگ نکلتے ہیں قتل عثمان کے قصاص کے بہانے، مختلف بہانوں کے ساتھ امام علی علیہ السلام کی حکومت میں انہوں نے تفرقہ پھیلایا، امت میں انتشار ڈالا، امت کے اجتماع کو توڑا. لیکن وہاں پر ان لوگوں کا نظریہ کیا ہے؟ یہ صحابہ ہیں، ان کو اختیار ہے، یہ خدا کے چنیدہ بندے ہیں، یہ گردنیں اڑائیں، یہ کچھ بھی کریں تو آپ کو حق حاصل نہیں ہے. اجتہاد ہے، مار کر بھی ثواب لے جائیں گے. یہ ایسا مذہب آپ کو قبول ہے؟ ایک سنی ہونے کی حیثیت سے میں اپنے سنی بھائی سے سوال کروں گا، آپ اس مذہب کو قبول کرتے ہیں کہ جس مذہب میں ظالم اور مظلوم کا فرق نہیں ہے، جس مذہب میں قاتل اور مقتول کا فرق نہیں ہے؟ وہ کہتے ہیں اما اہل الشام والعراق وغیرها من الاقالیم فقد بایعوا، وہ کیا ہوا جی؟ سب نے بیعت کر لی. وکانت المعارضہ لیزید فی اہل الحجاز ینتدعهم الحسین ابن علی و ابن زبیر. وہ کہتے ہیں بس یہ دو افراد تھے کہ جنہوں نے یزید کے ساتھ نزاع کیا، باقی سب نے جو ہے وہ تمام امت نے اجماع کر لیا یزید کی بیعت پر. آگے دیکھیں کیا کہتے ہیں. پھر صفحہ نمبر 456 پہ کہتے ہیں ان اہل السنہ والجماع، اہل سنت والجماع یعتبرون بیعت یزید صحیحہ، اہل سنت والجماعت جو ہے وہ معتبر سمجھتی ہے یزید کی بیعت کو، اور وہ کیا ہے؟ صحیح ہے. اہل سنت والجماعت کے نزدیک یزید کی بیعت صحیح ہے. نتیجہ دکتر محمد سلابی نے نتیجہ دیا کہ دیکھیں ہم اپنے مذہب کو پہچانتے ہیں، ہم اپنے مذہب کے قوانین کو پہچانتے ہیں، ان قوانین پہ یزید کی بیعت پوری اترتی ہے، یزید کی بیعت صحیح ہے. آپ کو کیوں انکار ہے؟ آپ یزید کو خلیفہ کیوں نہیں مان رہے؟ آپ کے علماء بیان کر رہے ہیں امام حسین علیہ السلام فقط اور فقط احساساتی آپ کا ایک جذبہ ہو سکتا ہے، میں امام سے محبت کرتا ہوں، نہیں فقط، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. آپ نہیں کہہ سکتے کہ یزید میرا امام نہیں ہے. بھائی یزید آپ کا امام ہے، آپ قبول کریں نہ کریں، آپ کا میں قبول نہیں کرتا، لیکن جس مذہب میں آپ ہیں، سنی مذہب میں رہ کر یزید آپ کا امام اور خلیفہ ہے. یہ ایک آرٹیکل لکھا گیا ترجمۃ خلیفۃ الاموی الثانی یزید بن معاویہ ابن ابی سفیان. اچھا، کلیت العلوم الاسلامی، جامعۃ المدینہ العالمیہ، مالیزیا. اچھا، اس میں ہم جب جاتے ہیں جناب مجدی محمود عبد المجید صاحب نے، اس میں آتے ہیں موضوع المقالہ وغیرہ لکھتے ہیں وبعد عن توفی معاویہ فلاں فلاں فلاں. دیکھیں رضی اللہ تو آپ کے مذہب میں ہے نا بھائی، قاتل و مقتول دونوں رضی اللہ. 60 من الحجرہ بویا بالخلافہ لیزید. تو کیا جب معاویہ کی وفات ہو جاتی ہے تو بیعت جو ہے وہ یزید کے لیے لے لی جاتی ہے، ٹھیک ہے. واجتمعت الامہ علی بیعتہ، امت، رسول اللہ کی امت بجائے اس کے کہ رسول اللہ کے نواسے کی بیعت کرتی، یزید کی بیعت کر لیتی ہے. بھائی جہاں پر غدیر کو بھلا دیا جائے گا وہاں کربلا کے معرکے میں آپ کو یزید کی رکاب میں جانا پڑے گا.
جب غدیر کو بھلا کر سقیفہ کو آپ اپنا رول ماڈل لیں گے، سقیفہ کو اپنے مذہب کی بنیاد لیں گے اور یہاں سے غدیر کو بلائیں گے، تو دوسری طرف آپ کربلا کے میدان میں امام حسین کی رقاب میں ہونے کی بجائے یزید کی رقاب میں ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کی بنیاد سقیفہ ہے، آپ کی بنیاد غدیر نہیں ہے۔ آپ نے سقیفہ کو مانا نا، آپ کہتے ہیں بھائی ہمارے نزدیک خلافت یوں یوں جناب منعقد ہوتی ہے، وہ یوں یوں جو منعقد ہوئی تو پھر یزید بھی یوں یوں منعقد ہو گیا، اس کی خلافت آ گئی، قبول کریں۔ کیوں نہیں قبول کر رہے؟ نہیں قبول کریں گے تو حضرت ابوبکر کی خلافت سے ہاتھ اٹھائیں۔ من انکر خلافت ابی بکر و عمر فہو کافر، آپ کے علماء نے کہا ہے آپ کافر ہو جائیں گے۔ ابوبکر عمر کی خلافت کا منکر کافر ہے۔ تو جس طرح ابوبکر عمر کی خلافت کا منکر کافر ہے، کیوں؟ کیونکہ ان کی خلافت کی مشروعیت صحابہ نے بخشی، اسی طرح یزید کی خلافت کا منکر بھی کیا ہونا چاہیے؟ کافر۔ کیوں؟ کیونکہ یزید کی خلافت کو مشروعیت کس نے دی؟ صحابہ نے۔ وہ کہتے ہیں بیمان نخر جدت اللہ البیع بعد وفات ابی ثم وثم یشذ عن ذلک الا الحسین بن علی و عبداللہ بن زبیر، مگر یعنی اعراض جو کیا وہ کس نے؟ امام حسین علیہ السلام نے اور عبداللہ ابن زبیر نے، ان دونوں نے یزید کی بیعت نہیں کی۔ اچھا، لیکن باقی وہ کہتے ہیں اما بقیۃ الصحابہ فقد بايعوا جمعا للکلمہ، لیکن باقی صحابہ نے کیا ہے؟ یزید کی بیعت کر لی۔ اچھا، اس کے بعد ایک قدم آگے بڑھتے ہیں اور دیکھیں یہ حدیث جدید فی یزید ابن معاویہ الدکتور خالد سلیمان الشریدہ، ٹھیک ہے، یہ ملاحظہ فرمائیں، حدیث جدید یزید ابن معاویہ الدکتور خالد سلیمان الشرید۔ اس میں جب ہم جاتے ہیں تو یہاں پر دیکھیے گا فعبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عمر نے کیا کیا؟ لذا نراہ، عبداللہ ابن عمر نے کیا کیا؟ اس کا جو موقفاً ایجابی من بیعت یزید، مثبت جو نظریہ تھا عبداللہ ابن عمر کا وہ یزید کی خلافت کے حوالے سے تھا۔ اس نے کہا کہ مشروعیت ثابت ہے، یزید کی خلافت ہمارے گردن پہ آ چکی ہے، ہم اس کی بیعت میں ہیں، بیعت کا توق نہیں اتار سکتے۔ فیقول ان کان خیرا رضینا و ان کان بلاء صبرنا، اگر یزید ہمارے لیے اچھا ہوا، کیونکہ دیکھیں آپ کہتے ہیں بھئی ہم یزید کو خلیفہ نہیں مانتے، کیوں نہیں مانتے؟ وہ کہتے ہیں یزید ظالم و فاسق تھا۔ آپ یہ بتائیں جب یزید منصب خلافت پہ آیا اس وقت اس کا کون سا ظلم اور کون سا فسق آپ کے لیے ظاہر ہوا تھا؟ کوئی بھی نہیں۔ امام حسین کی شہادت کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ ہوا، تو آپ کے اوپر لازم اور واجب ہے بخاری مسلم کی روایات کے مطابق صبر کرنا۔ اگر امیر سے، رسول اللہ نے فرمایا اہل سنت کتابوں کے مطابق، بخاری مسلم کے مطابق، اگر تمہیں اپنے امیر سے کوئی ایسی چیز دیکھنے کو ملے کہ جس پہ تمہیں اکراہ ہو، جس پہ تم جو ہے وہ اپنی عدم رضایت کا اظہار کرو، تمہارے اوپر کیا ہے؟ فلیصبر، تم نے صبر کرنا ہے، تم نے صبر کرنا ہے۔ اچھا، اس کے بعد آگے دیکھیں، اچھا یہ آگے ملاحظہ فرمائیں، وَلِذَا بَعْدَمَا خَلَعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ، جب اہل مدینہ نے کیا ہے؟ یزید کی بیعت کا توق اتار دیا، انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہمیں یزید قابل قبول نہیں ہے، ٹھیک ہے، یزید ہمیں قابل قبول نہیں ہے۔ انہوں نے جناب عبداللہ ابن عمر جو ہیں وہ آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو رسول اللہ کی حدیث ہے، بروز قیامت ایک ایسا جھنڈا لگایا جائے گا جس کے سائے میں وہ لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے دھوکہ کیا، ٹھیک ہے، وَإِنَّا قَدْ بَايَعْنَا هَذَا الرَّجُلَ، ہم نے بیعت کی ہے اس رجل کی، اس مرد کی، کس کی؟ یزید کی۔ توجہ کرنا، علی بیع رسول اللہ، علی بیعت رسول اللہ و رسولہ، اللہ کے نام پر اور رسول کے نام پر ہم نے بیعت کی ہے، اس کی بیعت ہمارے اوپر اللہ اور رسول کی طرف سے، تو آپ کو حق حاصل نہیں ہے اس کی بیعت سے ہاتھ اٹھائیں۔ پھر حضرت عمر کہتے ہیں اگر تم اس کی بیعت سے اپنا ہاتھ اٹھاؤ گے تو بروز محشر کیا ہوگا جی؟ یعنی تمہارے میرے درمیان جدائی ہے اور تمہارے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا کہ تم اس دن جا کر خدا کے سامنے کوئی عذر پیش کرو، کیوں؟ چونکہ تمہارے پاس جو خلافت کے حوالے سے تمہاری ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ بیعت کو تمہاری گردن پہ رہنا ہی رہنا ہے، بغیر اس کے یعنی اس کو ہٹا دو گے اور اس دنیا سے چلے جاؤ گے تو جاہلیت کی موت مرو گے، یہ ایک نقطہ۔ اچھا، اس کے بعد اسی میں کتاب میں جب آگے جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ پھر آگے کیا کہتے ہیں؟ فیبدو، پھر ان ابن عمر قد بايع بیعت الاغلبیہ من المسلمین فہو یرا ان المسلم یمت جاہلیا ان لم تکن فی عنقہ ہی بیعہ، کہ جب اس کی گردن پہ، جب اس کی
گردن پر کسی کی بیعت نہ ہو. توجہ کرنی ہے، یہ جملے دیکھنے ہیں. حضرت ابن عمر کیا کہتے تھے؟ وہ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر ایک مسلمان ہو وہ مر جائے اور اس کی گردن پر کسی کی بیعت نہ ہو، وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے. پھر دیکھیں وہ کہتے ہیں عمل فی الامصار، وہ دیگر ممالک میں اگر دیکھا جائے تو سارے یزید کی اس میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اس کا خلاصہ ہے، اس کو اتنی جو ہے وہ ڈیٹیل سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر آگے آ جائیں، یہاں پر دیکھیں، یہاں پہ نتیجہ دیتا ہے. یہ نتیجہ دیکھیے گا، کہتا ہے کہ فہذہ، یہ جو ہے اس بنا پر وہ کہتے ہیں یا بیعت یزید جاءت بموافقت شبہ اجماع علی العہد والولا. وہ کہتے ہیں کہ یزید کی جو بیعت ہے یہ اس پہ موافقت ہے، ایک طرح سے اجماع ہو گیا علی العہد علی الولا، اس کی ولایت پر، اس کی خلافت پر اجماع حاصل ہو گیا. وعلی رأس ہؤلاء اہل الحل والعقد فی الامصار المختلفہ، اور جو اہل حل و عقد تھے مختلف امصار کے، مختلف شہروں کے، ممالک کے، ان سب نے یزید کی بیعت پر اجماع کر لیا. انہوں نے کہا ہمیں قبول ہے. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، معاویہ نے تحدید کیا، وعید کیا، ترغیب و ترہیب سب کچھ ہے، لیکن بالآخر امت آ کر اس کے اوپر جمع ہو گئی. آپ کو حق حاصل نہیں ہے، آپ اپنا ہاتھ ہٹائیں یزید کے پیسے، حق ہی حاصل نہیں ہے آپ کو، آپ کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے. اگلا ملاحظہ فرمائیں، محاضرات تاریخ الامم الاسلامیہ، جناب الشیخ محمد الخضری بق، الجزء الثانی، اس کی دوسری جلد، اس میں جب ہم جاتے ہیں تو یہاں پر ملاحظہ فرمائیں. وہ کہتے ہیں کہ پہلے یہاں پر آتے صفحہ نمبر 123 پہ، المحاضرات الرابعہ والثلاثون، یزید الاول، یزید اول، کیفیت و انتخاب، مقتل الحسین، واقع حرہ، حصار مکہ، الفتوح فی عہد یزید، بیت وفات، سارا کچھ وہ کہتے ہیں یہاں پر بیان کر رہے ہیں. اب آتے ہیں یزید اول کی، اس پہ کیا کہتے ہیں، کیفیت انتخاب کیا تھی. اس کے باپ نے اس کو منصب خلافت پر بٹھایا. کس نے؟ معاویہ نے. معاویہ آپ کے نزدیک صحابی ہے یا نہیں ہے؟ بالآخر فیصلہ کریں، معاویہ آپ کے نزدیک صحابی ہے یا نہیں؟ جس طرح حضرت ابوبکر ایک صحابی تھے، حضرت ابوبکر صحابی تھے، انہوں نے حضرت عمر کو بٹھایا منصب خلافت پر، حضرت عمر خلیفہ بن گئے. تو حضرت معاویہ آپ کے نزدیک صحابی، آپ کے نزدیک بڑے جلیل القدر، انہوں نے یزید کو بٹھایا، وہ آپ کے خلیفہ بن گئے. ٹھیک ہے، وہ آگے کہتے ہیں کہ وَلَمْ يَتَخَلَّفْ عَنِ الْبَيْعِ إِلَّا نَفْرٌ قَلِيلٌ، کسی ایک نے بھی، یعنی بہت کم تعداد تھی جنہوں نے تخلف کیا، وَإِلَّا، کسی نے بھی تخلف نہیں کیا یزید کی بیعت سے، سب نے کیا ہے فَبَايَعُهُ النَّاسُ، لوگوں نے اس کی یزید کی بیعت کر لی. تو لہٰذا یزید کی بیعت پر اجماع ہے، اجماع، اتفاق. اچھا، اس کے بعد ملاحظہ فرمائیں ایک اور، من اخبار یزید ابن معاویہ الاستاذ الدکتور عبد العظیم محمد الدیب، استاد بکلیت الشریعہ. یہاں پر کیا کہتے ہیں، وَأَيْضًا لَيْسَ مِنَ الْمُمْكِنِ أَن يُقَالَ، اسی طرح کیا ممکن ہے کہ کہا جائے کہ ان کبار صحابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانوا مع یزید، وہ کیا ہے، سارے یزید کے ساتھ تھے. ولم یروا الخروج علیہ، وہ خروج کو جائز نہیں سمجھتے تھے. وہ کہتے تھے کہ یزید کی بیعت ہو چکی ہے، یزید کی بیعت پہ اجماع ہو چکا ہے، امت جمع ہو چکی ہے، رسول اللہ کی حدیث کے مطابق آپ کو اختلاف کا حق نہیں ہے. آگے پھر نتیجہ دیتا ہے، وہ کہتا ہے دیکھیں ہم نتیجہ کیا ہے، خاتمہ و خلاصہ کیا بیان کرتا ہے کہ ان یزید کان صالحا للامامہ، کہ یزید کیا ہے، امامت کے، خلافت کے اہل تھا. یزید اہل ہے، آپ کو مبارک ہو اہل سنت بھائیو، یزید آپ کا خلیفہ ہے، خلیفہ شرعی ہے، مستصلحا لہا. وَإِن لَمْ يَكُنْ أَفْضَلُ الصَّالِحِينَ، بلا شک افضل صالحین میں نہیں تھا، لیکن امامت کا، خلافت کا اس کے اندر اہلیت پائی جاتی تھی، وہ اہل تھا. وہ کہتا ہے ان تشکیک فی الدین یزید، ہاں اگر آپ کیا ہے یزید کے دین میں تشکیک کریں گے، وہ بنی امیہ کے دین میں تشکیک کریں گے، وہ مسلمۃ الفتح کی، اس کی جو، اب یہ تعجب والی بات ہے کہ اس میں بھی اگر آپ نے تشکیک کی، ہوا تشکیک فی عامۃ المسلمین، تو آپ عموم مسلمین کے دین میں تشکیک کر رہے ہیں، ان کے متعلق تشکیک کر رہے ہیں. یہ عموم مسلمین، ان کے متعلق آپ شک و شبہ کا شکار ہیں. اور کس کے بارے میں شک کریں، فی رجال القرن الاول خیر القرون، آپ رسول اللہ کی حدیث کے مطابق وہ افراد جو خیر القرون ہیں، رسول اللہ نے کیا فرمایا، سب سے جو بہترین زمانہ ہے قرنی، میرا زمانہ ہے، خیر القرون قرنی، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. تو لہذا یزید، معاویہ خیر القرون میں سے ہیں، آپ ان کے دین میں شک کریں گے، آپ کو اصلاً شعبہ نہیں دیتا، آپ کو اصلاً یہ چیز سوٹ نہیں کرتی.
تو لہٰذا یہاں پر پھر یزید کی خلافت آپ کو مبارکباد۔ اس کے بعد دیکھیں، اب جب یزید خلیفہ شرعی ہو گیا، سارے معاملات ہو گئے، تو اس کے بعد اس کے خلاف جو خروج کرے گا، اس کے خلاف جو نکلے گا، وہ واجب القتل ہوگا۔ یہی وجہ تھی کہ جب علماء نے یزید کی خلافت کی مشروعیت پر مہر ثبت کر دی اور کہا کہ نہیں بھائی جو بھی کر لو، چاہے یزید تمہیں پسند ہے یا پسند نہیں ہے، یزید تمہارا خلیفہ ہے، تو ابن قتیبہ دینوری نے کیا کہا، الاختلاف اللفظ والرد علی الجہمیہ والمشبہ، اس میں جب جاتے ہیں تو یہاں پر کہتے ہیں وتحام کثیر من المحدثین، ہمارے محدثین جو یعنی کثیر من المحدثین، یہ توجہ کیجئے، کثیر من المحدثین، انہوں نے کیا کیا، وجعلوا ابنہ الحسین علیہ السلام خارجیا شاکا لاصل المسلمین وحلال الدم، کہ انہوں نے فتویٰ دیا، انہوں نے کیا کہا، امام حسین کو خارجی قرار دیا، مسلمانوں کے اجتماع کو توڑنے والا قرار دیا، اور ان امام حسین کا خون حلال قرار دیا۔ کس نے؟ کثیر من المحدثین، محدثین کی اکثریت نے۔ لہٰذا آپشن نہیں ہے آپ لوگوں کے پاس کہ آپ یزید کی خلافت کا توق اپنی گردن سے اتاریں، چاہے وہ بریلوی ہو، چاہے وہ دیوبندی ہو، چاہے وہ اہل حدیث ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، مذاہب اہل سنت میں سے کوئی مذہب بھی ہو، چونکہ آپ ابو بکر و عمر و عثمان کی بیعت کو شرعی مانتے ہیں اور ان کی خلافت کے انکار کرنے والے کو پتہ نہیں کیا کیا آپ بدعتی، اس کو کافر، اس کو پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، تو لہٰذا یزید بھی اسی کیٹیگری میں بہترین انداز سے فٹ ہوتا ہے۔ آپ دل پہ پتھر رکھیں اور یزید کو خلیفہ تسلیم کریں، اگر نہیں کرتے تو آپ کو مذہب اہل سنت چھوڑنا ہوگا، مرضی آپ کی ہے، ہم آپ کو مجبور نہیں کر رہے، دو ہی آپشن ہیں، یزید کو خلیفہ مان لیں یا مذہب اہل سنت چھوڑ دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔